اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جماعت نحم کا جو شخصی خاکہ ہے غلام، اس کا آخری حصہ بھی پڑھا تھا، اور اس سے پھر اگلے لیکچر میں 11 جماعت کا جو پرچہ ہوا تھا اس کا پہلا حصہ بھی ہم حل کر چکے تھے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب جو ہے صفحہ نمبر 54 سے ایک مصنف ہے اجمل نذیر، جو کہ بنیادی طور پر ترجمے کرتے ہیں، ان کا تعارف پڑھیں گے، اور پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان کا ایک ترجمہ کیا ہوا ایک لوک کہانی ماں کی نصیحت وہ پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں۔ اجمل نذیر ان کی پیدائش جو ہے وہ 8 فروری 1972 ہے، یعنی 8 فروری 1972، تو اور ابھی تک زندہ ہیں، وفات نہیں پا گئے ہیں، تو اس لیے ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اجمل نذیر نواں شہر ابڑ آباد کے ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ چشم و چراغ یعنی آنکھوں کا نور، لیکن یہ مثال بمانی استعمال ہوا ہے بیٹا، یعنی ایک مذہبی گھرانے کا بیٹا ہے۔ انہوں نے معاشیات میں ایم اے کیا۔ معاشیات جو ہے وہ سوشل سائنس کے ایک اہم شاخ، جس کو ہم انگریزی میں جو ہے اکنامکس کہتے ہیں، اقتصادیات بھی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ ایم اے کے ماسٹر کیا۔ سی ٹی یعنی سینئر ٹیچر اور ایمیٹ کے علاوہ ڈی آئی ٹی کی پیشہ ورانہ تعلیم بھی رکھتے تھے، یعنی پیشہ ورانہ یعنی مہارت رکھتے تھے۔ ان کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ شعبہ تدریس یعنی پڑھانے والے شعبے سے ہیں۔ ایک اچھے معلم کے ساتھ ساتھ شاعر و نقاد کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک اچھے استاد کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ نقاد یعنی وہ جو کسی نظم پارے یا نثر پارے کی اچھے اور برائی دونوں بیان کرتے ہیں، تو اس کو نقاد کہتے ہیں۔ نمایاں مقام رکھتے ہیں یعنی اچھا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ہند کو کہانیاں ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور شائع کر چکا ہے، اور ادبی مقالات کئی ادبی کتب کی زینت ہے، یعنی رونق ہے یا شان ہے۔ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں انداز میں شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں، یعنی وہ سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں اور مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سنجیدہ نثر اور مزاحیہ نثر بھی لکھتے ہیں۔ یعنی وہ ابڑ آباد میں پیدا ہوئے، مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ معاشیات میں انہوں نے ایم اے کیا، پھر سی ٹی کے پوسٹ پر رہے، اس کے ساتھ انہوں نے میڈ بھی کیا، ڈی آئی ٹی کی پیشہ ورانہ تعلیم بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک استاد تھے، اور استاد کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر بھی تھے اور نقاد بھی تھے، اور شاعری جو ہے وہ مزاحیہ بھی کرتے تھے اور سنجیدہ بھی کرتے، اور اس طرح نثر جو لکھتے تھے وہ بھی مزاحیہ اور سنجیدہ دونوں لکھتے تھے۔ اچھا، اجمل نذیر تحقیقی حوالے سے بھی کافی کام کر چکے ہیں، یعنی علم تحقیق اصل میں کہتے ہیں علم تلاش کو۔ بشیر احمد سوز کی تالیفات یعنی مختلف مضامین چن کر ترتیب دینے کے عمل کو تالیف کی جمع ہے تالیف کہتے ہیں۔ اس کی ایک بشیر احمد سوز کی جو تالیفات تھی، ہزارہ میں اردو ادب کی تاریخ اور ہزارہ میں ہند کو ادب کی تاریخ جیسی لازوال کتب میں بھی آپ نے گرا قدر حصہ ڈالا، قیمتی یا نفیس یا اچھا، یا انہوں نے بہت اچھا حصہ ڈالا۔ اچھا، اس میں بتایا گیا کہ وہ تحقیق کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ اس طرح بشیر احمد سوز کی تالیفات جو تھی ہزارہ میں اردو ادب کی تاریخ اور ہزارہ میں ہند کو ادب کی تاریخ، اور ان جیسی کتابوں میں آپ نے ایک قیمتی حصہ ڈالا۔ قاضی ناصر بختیار خان کی کتاب ہند کو لوک کہانیاں، جو کہ ہزار یونیورسٹی نے شائع کی، اس کتاب میں نہ صرف اجمل نذیر کا ادبی مقالہ شامل ہے۔ مقالہ کیا ہوتا ہے؟ مقالہ کسی خاص موضوع پر علمی، تحقیقی، ادبی و اخلاقی انداز میں حقائق کے ساتھ درست تحریری اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ مقالہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی خاص موضوع پر اگر بحث کرتے ہیں علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے، ادبی حوالے سے اور اخلاقی حوالے سے، اور حقائق کے ساتھ آپ جب کسی چیز پر اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو اس کو مقالہ کہتے ہیں۔ جس کتاب میں نہ صرف اجمل نذیر کا ادبی مقالہ شامل ہے، بلکہ ان خوبصورت کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا، تاکہ ان کہانیوں کی خوبصورتی اور افادیت کو مزید اجاگر کیا جا سکے۔ افادیت یعنی اہمیت یا فائدے کو اجاگر کیا جا سکے یا نمایاں کیا جا سکے۔ کتاب میں شامل لوک کہانی ماں کی نصیحت بھی قاضی بختیار خان کی اسی ترجمہ ہونے والی کتاب ہند کو لوک کہانیاں میں شامل ہے۔ اجمل نذیر کی تحریروں میں روانی، سلاست،
یعنی آسانی، شگفتگی، خوبصورتی اور جدت یعنی نیاپن پائی جاتی ہے۔ آپ تراجم میں بھی یدی تولا رکھتے ہیں، یدی تولا یعنی کمال یا مہارت رکھتے ہیں۔ تصانیف ان کی ہے میں آنکھیں بیچنا چاہوں، چٹی دودھ مٹی کھنڈ، یہ ان کی کتابوں کے نام ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کا لکھا ہوا بلکہ ترجمہ کیا ہوا جو ترجمہ کی ہوئی ایک لوک کہانی ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد سے۔